کچھ نہیں مانگتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سخاوت میں، شجاعت میں، شرافت میں، اور بالخصوص آپ کا لقب جواد ہے، جود و سخا کے مالک ہیں اور اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ہے۔ میں اس پرمسرت موقع پر تمام عالم اسلام کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کا جو مقام ہے، یقیناً خود ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ان کا مقام دنیا کے سامنے وہی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ مجال نہیں کہ ہم ان کی اس حقیقی معرفت کو ہم جان سکیں، لیکن یقیناً جو کچھ ہم تک پہنچا ہے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، وہی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے عنوان سے یہ پروگرام، اور ہمارے ساتھ اس وقت جید علماء کرام تشریف فرما ہیں جو آج امام کی سیرت پر گفتگو کریں گے، اور ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز کے اندر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے ساتھ جو والہانہ ان کی محبت ہے وہ اکثر آپ مختلف چینلز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز خطیب اہل بیت ہیں حضرت علامہ سید طلال رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ خانوادہ یہ اہل بیت میں جب بھی کسی کی ولادت ہوتی ہے، جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو یقیناً وہ خوشی کا ایک انداز جو اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہمیں ملا ہے، وہ کون سا جو موقع ہوتا ہے خوشی کا کہ جس پر اہل بیت خوشی مناتے ہوں، اور وہ انداز، وہ طریقہ ہمارے اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آج اس ذکر سعادت میں ہمیں بھی شرف ملا کہ ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے، اور بہت ہی اچھی چیز کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی، جس سے یہ کم از کم ایک نظریہ سامنے آتا ہے کہ کیا دین اسلام میں خوشی منانے کا بھی کوئی تصور ہے؟ بالکل، کیونکہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے، یا کچھ ایسے نابلد لوگ دین کا تعارف اس طرح کرتے ہیں کہ شاید اس میں خوشی کا اظہار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا، اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو خوشی کا تصور اسلام میں ہے کہ نہیں، دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جو زیادہ اہم چیز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں میسر آئے تو فلیفرحوا، تم اس پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اگرچہ اس آیت کا مصداق یا اس کا مرجع خاص ہے، لیکن یہ حکم عام ہے کہ جس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل ملے، جب بھی اللہ کی رحمت تمہیں میسر آئے تو تم اس پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، اور اس پر خوشی مناؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب خوشی کا طریقہ کار، دائرہ کار بھی شریعت نے بتایا۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے، تو یہ بھی اللہ کے فضل میں سے بھی ہے، اولاد یہ اللہ کی رحمت میں سے بھی ہے، لہٰذا اس پر بھی خوشی کا اظہار ہوگا۔ اگر ہم نعمت کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ نے دوسرے مقام پہ یوں بھی فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہا کہ بھائی اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو۔ اب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مقام پر خوشی کے تصور کا یوں بھی ذکر ہے قرآن میں،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہا کہ جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تمہارے رب کی نعمتیں، ان کا بھی چرچا کرو۔ اس میں خوشی منانے کا تھوڑا سا انداز بدل بھی جاتا ہے۔ جب اولاد ہے آپ کے پاس، بیٹے کی نعمت ہے، بیٹی کی نعمت ہے، تو اس میں آپ دیگر لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ گویا فحدث کا مصداق یہ ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ اور لوگوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ خوشی ہمیں ملی ہے، لیکن رب کے حکم کے مطابق ہم اس انداز سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس خوشی میں شامل کر لیں اور حصہ بنا لیں، یعنی خوشی کا اظہار کریں۔ جی، خوشی کا اظہار کریں۔ اچھا، اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں، بہت سے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔ اب خوشی کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم، یا معلوم تو ہے، ہم اس پر چلتے نہیں کہ خوشی منانی کیسی ہے۔ دیکھیں، خوشی ہم مناتے ہیں اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمت پر۔ ہمیشہ جب خوشی ملتی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا دائرہ کار منانے کا ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کے دائرے سے باہر نہ چلا جائے۔ اگر ہم ائمہ کی بات کریں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کریں، ہم دین اسلام کے احکام کی بات کریں، تو انہوں نے خوشی منانے کا تصور یہ دیا، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا بات! خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ ریز ہو جائیں۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت کا چرچا کریں۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کر، آپ مٹھائی لے کر لوگوں میں تقسیم کریں، یہ بھی خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے، مثال کے طور پر اگر اولاد ہے، اس اولاد سے محبت کریں، آپ اس اولاد سے پیار کریں۔ اچھا، یہ تصور بھی ہمیں ائمہ اہل بیت سے ملا ہے، یہ تصور بھی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور عمل سے ملا۔ ورنہ عرب معاشرہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں جو مرد حضرات بالخصوص ہوتے تھے نا، وہ بچوں کو پیار کرنا، وہ بچوں کو اٹھانا، ان کے ناز اور نخرے اٹھانا، اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ شاید یہ عورتوں کا کام ہے، خواتین کا کام ہے، ہم اگر بچوں کو اٹھائیں گے تو اس سے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ بلکہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا اور بوسہ دیا۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے تو اتنی سارے بچے ہیں، اپنی اولاد گنوائی، میں نے کبھی کسی بچے کو اٹھایا نہیں ہے، کسی کو بوسہ نہیں دیا، اور آپ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، چونکہ اس معاشرے میں بالکل ایک نئی چیز تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو، اس کا تعلق تو رحمت سے ہے، اس کا تعلق تو مہربانی اور شفقت سے ہے، اور فرمایا کہ اللہ بھی اسی شخص پہ رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا کہ اولاد سے محبت کرنی ہے، اور یہ محبت بھی ایک شکریہ کا طریقہ ہے اور یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ گویا ائمہ اہل بیت، ان کے گھرانوں میں خوشی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، غرباء کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کر کے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں سوال یہ رکھنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کے خاندان میں ددیال اور ننیال، اور ددیال کا کیا کہنا، یقیناً تمام مسلمان جو ہے ددیال کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اگر ننیال کی طرف اگر تھوڑا سا ناظرین کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ کی والدہ گرامی قدر کیا مقام رکھتی تھی، اس حوالے سے اگر محترم ناظرین کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ جو تانا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، وہی تانا امام رضا کو دیا گیا۔ رسول اللہ کی حدیث سچ ہوتی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو جو حالات زندگی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی حصہ آپ کو 12 اماموں کی سیرت میں اور حالات زندگی میں نظر آئے گا۔ اچھا، جب ایک عرصے کے بعد عرصے تک امام کے ہاں ولادت بچے کی آمد نہ ہوئی تو امام کو طعنہ دیا جاتا رہا، اور اس کے بعد جب جناب خیزران سلام اللہ علیہ سے امام تقی جواد دنیا میں تشریف لائے تو امام نے ایک باقاعدہ جشن کا اہتمام کیا، چونکہ امام ظاہری بات ہے ولی عہد بھی ہیں بظاہر، اور اختیار بھی ہے امام کے پاس، لیکن چونکہ نظام مختلف ہے یہاں پر، جیسے سرکار کو ابتر کا طعنہ دیا گیا تو
قرآن نے اس کی دلیل رکھی اور نسل کو خیر کثیر بنایا. کیا بات ہے. اور اللہ نے کہا کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں. یعنی کوثر وہ سلسلہ جو کبھی ختم نہ ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سادات کی نسل آج دنیا کے ہر خطے پہ موجود ہے. سادات بنی فاطمہ موجود ہے. اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام جب ابتری کا تانا ملا تو اللہ نے ایسی اولاد دی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد آپ کے ہاں اولاد ہوئی تھی. تو اس کا فیض یہ ہے، اس کا جشن یہ ہے کہ یہ جشن صرف امام کے دنیا میں آنے پر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس جشن کا سلسلہ آج تک قائم ہے. اب میں آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ بتا رہا ہوں، اور ایک معجزہ ہے امام رضا کے یہاں کا. آپ کی تربت اقدس پر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں، تازے پھول جو چڑھائے جاتے ہیں، وہ وہاں سے مخصوص اوقات اور ایام میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اگر کوئی بے اولاد شخص وہ پھول لے کر پانی میں ڈال کر پینا شروع کر دے، اور کچھ مخصوص سوریں، کچھ مخصوص عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، اس کے ساتھ ادا کر کے ان کو بجا لائے اور اس عمل کو مکمل کرے، اور یہ دعا مانگے کہ اے امام علی رضا علیہ السلام، جیسے آپ نے اپنے پھول کا ایک عرصے انتظار کیا، اپنے پھول کے صدقے ہمیں بھی یہ ایک پھول عطا کر دیجئے جس سے ہماری نسل جاری و ساری ہو جائے. تو راوی یہ کہتا ہے، اور مشاہدہ ہے یہ بارہا کا، کہ جس نے وہ پھول استعمال کیا ہے آج بھی اس کے اولاد ہو جاتی ہے، چاہے شادی کو 15 سال گزر جائیں، چاہے شادی کو 8 سال گزر جائیں، چاہے شادی کو 17 سال گزر جائیں. کیا بات ہے. لیکن وہ جشن کا وہ، کیونکہ دیکھیے جب بادشاہوں کے ایسے موقع آتے ہیں، خوشی کے موقع آتے ہیں تو وہ بانٹتے ہیں. امام رضا کیا خوشی کا موقع آیا ہے، امام رضا اس شہزادے کے صدقے میں، امام جواد کے صدقے میں آج تک تقسیم کر رہے ہیں. کیا بات. اور آج بھی بے اولاد جوڑے اولاد سے فیضیاب ہو رہے ہیں صرف امام رضا کے توسط سے. ایک پہلو. دوسرے پہلو، اب شہزادی کی جناب خضران سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو ظاہری بات ہے آل محمد کے گھرانے میں چند ایک ہستیوں کے سوا باقی آنے والی تمام امہات ائمہ جو ہیں وہ غیر سادات سے بیاہ کر آئی ہیں. اچھا قبلہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کہوں گا، اور پروگرام ہمارا جاری ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے. قبلہ آپ بریک سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ کی والدہ گرامی قدر کا جو مقام ہے اور آپ کا خاندانی جو ہے جو اسٹیٹس ہے وہ بیان فرما رہے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہے جناب خضران سلام اللہ علیہ. آپ حسب میں، نسب میں، یہ جتنی مقدرات میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوائے چند مقدرات کی، یعنی زوجہ امام زین العابدین علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں کے علاوہ تمام جو ازواج مطہرات ہیں وہ غیر معصوم گھرانوں سے آئی ہیں. لیکن غیر معصوم گھرانوں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بت پرستوں کیا سے آئی ہیں. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے بات. وہ تمام گھرانے وہ ہیں جو دین ابراہیمی پر، شریعت ابراہیمی پر پیچھے سے قائم رہے ہیں. آپ کا سلسلہ بھی اور وہ تمام مقدرات جو ہیں ان کا سلسلہ کسی نہ کسی نبی پر جا کر تمام ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جناب خضران کا شجرہ ہے، سادہ انبیاء بنی اسماعیل میں سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا شجرہ چلتے ہوئے جناب خضران کے والد تک آتا ہے. اچھا، اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ غیر سادات گھرانے سے آنے والی یہ تمام مقدرات جو ہے یہ ہمیں تربیت کا وہ پہلو دکھاتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہو چکا ہے. دیکھیے، ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کے باب میں تم پر 3 چیزوں کو فرض کیا. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا بہترین نام رکھو، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی بہترین تربیت کرو،
اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دو۔ ان تینوں چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے سے 80% برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا اب آ جائیے واپس جناب خیزران کی طرف۔ ماں کا کردار کیا ہے؟ ماں کیا ہے اور ماں کا کردار کیا ہے؟ امام جواد بہت کم سن ہے جب امام رضا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ماں ساتھ ہے، اور ماں اس طرح سے ساتھ ہے، ایسے نہیں کہ بحیثیت ماں کے، چونکہ امام معصوم کی ماں ہے اور امام کسی کی بھی اطاعت سے مبرہ ہوتا ہے، امام پر کسی کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ تو جناب خضران جتنے عرصے امام جواد کے ساتھ رہیں، آپ کا طریقہ کار یہ رہا کہ آپ ہمیشہ امام جواد کو اپنے اوپر فوقیت دے کر رکھتی تھیں، اور اس طرح سے آپ کے ساتھ رہتی تھیں، یعنی روایات میں یہ ملتا ہے جیسے ایک کنیز اپنے آقا کے ساتھ رہتی ہو اور جھک کر رہتی ہو۔ امام کی عظمت، امام کے احترام، اور وہ مائیں جو سادات گھرانوں میں بیاہ کر آتی ہیں ان کے لیے ایک مثال قائم کی، جیسے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ، جناب ابو الفضل کی والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، یعنی ان بیبیوں نے جو عظمت اور جو کردار ادا کیا ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ جی جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں اسلام کی حفاظت کے حوالے سے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ترویج کے حوالے سے یقیناً ائمہ اطہار علیہ السلام کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود امام محمد تقی علیہ السلام، یقیناً آپ کے والد گرامی، آپ کی 6 سال کی عمر تقریباً تھی تو آپ کے والد کو بلایا گیا بغداد کی طرف، اور اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اپنے والد سے۔ تو ایسے میں امام علیہ السلام کے والد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی بلایا گیا اور اپنی کسٹڈی میں، ظاہراً تو آپ کو اپنا داماد بنایا حاکم نے، اور لیکن ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، یقیناً دنیا کے سامنے ہے۔ تو آپ نے جو دین محمدی کی ترویج و تبلیغ میں ان تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود جو کردار اپنایا جو کردار ادا کیا، وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ ائمہ اہل بیت اور جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، یقیناً ان کی زندگی میں ایک بات تو کامن ہے کہ سب نے مختلف مصائب اور مشکلات کا سامنا ضرور کیا ہے۔ اگر ہم مشکلات کی بات کریں تو آپ وہ ہستی ہیں کہ بالکل آغاز میں ہی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو گیا، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ بہت کم عمری میں اپنے والد ماجد سے جو ہے آپ کو جدائی برداشت کرنا پڑی، اور ایسی جدائی کہ اس کے بعد کبھی ملاقات بھی نہ ہوئی۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا سانیہ ہے جو امام کے دل پر گہرے اثرات رکھتا ہے کہ جو اس انداز سے ہوا۔ پھر یہ کہ آپ نے جو ساری زندگی گزاری، مشکلات کا ایک حصہ یہ بھی رہا کہ ایک کڑی نگرانی میں گزاری گئی، ایک دباؤ کے تحت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک کھلا جیسے ماحول ملتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، وہ ماحول نہیں فراہم کیا گیا۔ اگرچہ بیچ میں یہ دورانیہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے کہ جو مامون الرشید کا 15 سال کا جو دورانیہ آپ کے ساتھ تھا، جس میں اس نے اپنی بیٹی کا عقد بھی آپ سے کیا، اور اس کی بھی ایک پس منظر ہے کہ بعض مورخین اسے سیاسی مقاصد کے طور پر ہی لکھتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے تحت ایسا عمل کیا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ نہیں، وہ آپ کی علمی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھا اور معترف تھا، سو اس وجہ سے علمی شوق اور ذوق کی وجہ سے بھی، یا پھر یہ کہ خاندان اہل بیت سے کسی نہ کسی طرح اپنا تعلق جوڑنے کی وجہ سے بھی اس نے یہ رشتہ ازدواج جو ہے وہ قائم کیا۔ بہرحال اصل جو آپ کا سوال ہے کہ اس پورے سنیریو کے اندر امام نے دین کی ترویج اور اشاعت اس کے لیے کس انداز سے کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے ائمہ کا اصل جو مقصد ہوتا ہے اور جو ان کے اہداف ہوتے ہیں وہ تو دین کی ترویج اور اشاعت ہی ہوتی ہے، لہذا وہ کسی بھی حال میں ہوں، کڑے نگرانی میں ہوں، دباؤ میں ہوں، نظر بندی میں ہوں، قید و بند میں ہوں، وہ تمام احوال کے اندر اپنے مشن اور نصب العین کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں تھوڑا سا ناظرین کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین اسلام کی ترویج کا طریقہ شاید یہ ہے کہ جیسے باقاعدہ کوئی ایک تحریک قائم کر لی جائے اور تبلیغ اور وعظ کا ایک سلسلہ ہو یا کسی ادارے کا ایک سلسلہ ہو اور لوگ بڑی مقدار میں جمع کر لیے جائیں اور پھر اس کی ترویج کے کام، تو سمجھتے شاید یہی ہے۔ بالکل یہ بھی طریقہ ہے، اس سے بھی زیادہ مضبوط اور مؤثر طریقہ ایک اور ہے جو بہت زیادہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات پر کیا بات ہے، دین اسلام کو لاگو کر لیں، یعنی گویا کہ آپ چلتا پھرتا دین بن جائیں، سبحان اللہ، آپ دین کا تعارف بن جائیں۔ اچھا، یہ جو آپ کا کردار ہوگا یہ دین کو آگے پھیلانے میں بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی پرتاثیر ہے، کہ اگر آپ کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ آپ تبلیغ کر سکیں، آپ پر اگر نگرانی ہے، دباؤ ہے، یا آپ کو ایک حصار میں رکھا، لیکن آپ اپنی ذات پر جب لاگو کریں کردار کے گے ذریعے، تو پھر اگر دشمن بھی مل رہا ہے آپ سے کیا بات ہے، تو بارہا جب وہ ملتا رہے گا وہ ضرور آپ کے اس عمل سے متاثر ہوگا۔ بے شک، امام کی زندگی کا یہ پہلو بھی بہت خاص ہے کہ آپ دین کا تعارف تھے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے آپ کے ساتھ ہوتا تھا، کیا بات ہے، اس لیے آپ جب نگرانی میں بھی تھے تب بھی روایات بتاتی ہیں کثرت کے ساتھ صلات میں رہتے تھے، کثرت کے ساتھ دعا میں رہتے تھے، کثرت کے ساتھ نمازوں میں رہتے تھے، کیا بات، اور جیسے آپ نے جواد ذکر کیا نا، یعنی وہ چلتا پھرتا ایک سخاوت کا مرکز ہوا کرتے کیا تھے۔ بات ہے، اچھا، یہی دین اسلام کی ترویج ہے، یعنی آپ اپنے کردار سے متاثر کر کے بتائیں گے نا، زبان سے تو آپ جتنا بھی بتائیں، اگر کردار اس کی نفی کرتا ہے تو وہ چیز مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں کی زندگی میں بھی 40 سال آپ نے کردار سے تبلیغ کی، اور 23 سال آپ نے زبان کا بھی استعمال کیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت وہ چاہے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں نا، ان کی ذات میں دین مصطفیٰ قائم ہوتا ہے، لہٰذا یہ ان کا دین کی خدمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سو وہ جہاں بھی جاتے ہیں، وہ قید خانے میں بھی ہیں نا، تو ان کے اوپر ڈیوٹی پر مامور جو نگران ہیں وہ بھی آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے، بہت خوبصورت بات کی۔ اچھا، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین کرام ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو جاری ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور میں علامہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے معجزات بھی ہیں، بہت سارے ایسے مناظرے بھی ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کی ایک شہرت ہے دنیا کے سامنے، اور ساتھ ہی پھر آپ نے جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ ایک چلتے پھرتے آپ ایک سیرت اور قرآن سمجھ لیں، آپ جس طرح رسول خدا کے بارے میں کہا گیا، تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کردار کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے رفتار کے ذریعے سے دین کی ترویج و تبلیغ کی۔ تو آپ علیہ السلام نے علمی حوالے سے جو مناظرے کیے، کہ کسی ایک مناظرے کا اگر تذکرہ فرمائیں۔ امام کا منصب منصوص من اللہ ہے۔ جب جناب ابراہیم کو اللہ نے یہ عہدہ دیا کہ ہم تمہیں امام بناتے ہیں، تو جناب ابراہیم نے دعا کی کہ ہم پروردگار میری ذریت میں بھی، وما من ذریتہ، تو اللہ نے کہا ولا لا ینال لعہد الظالمین، کہ ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، یعنی انہی کو ملے گا جن کو اللہ مخصوص کرے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ جو 12 اماموں کا سلسلہ بعد وفات پیغمبر چلتا ہے، یہ منصوص من اللہ ہے، اور امام تقی جواد اسی سلسلے کے 9ویں امام ہیں۔ اور امام جواد سے جب مناظرہ کیا گیا تو بہت سی مثالیں ایسی ہیں، یہودی علماء کا مناظرہ ہے کہ جس میں امام نے ان کی کتب سے دین حق کو ثابت کیا، سرکار ختمی مرتبت کی نبوت کو، خدا کی توحید کو ثابت کیا، رسول کی رسالت کو ثابت کیا، امیر المومنین کی ولایت کو، جانشینی کو ثابت کیا، اور اس کے بعد اس تسلسل کو ثابت کرتے ہوئے اثباتاً امامہ کی آیت پیش کی کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے 12 جانشین ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، اور علامہ سید طلال رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا
اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کان تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کان تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے توہ کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے توہ کی، ورنہ میں تو مر جاتا اگر نام نہ لیتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔